باغ میں ہم سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے جو حالات بیان فرمائے قرآن مجید میں اور ان پر عذابات کا جو ذکر فرمایا، تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ اے کفار مکہ، تم اس بات کو سمجھ لو کہ اگر گزشتہ قوموں نے ہماری نافرمانی کی ہے تو ان کا انجام برا ہوا ہے، تو اگر تم نے بھی ہماری نافرمانی کی تو تمہارا بھی انجام برا ہوگا۔ تو اس میں ہم یہ سن رہے تھے کہ برے اعمال کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی بھی برا کام کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ برا رزلٹ ملتا ہے، اس کو ہمیشہ اس کا نتیجہ برا ملتا ہے۔ اور اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جس طرح برے کام کرنے کا نتیجہ برا ہوتا ہے، اسی طرح اگر بندہ اچھے اعمال کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اچھا نتیجہ عطا فرمائے گا، اسے اللہ تعالیٰ اس کا اچھا پھل عطا فرمائے گا، اسے اس کا اچھا ثمرہ ملے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے چند اعمال عرض کرتا ہوں کہ جو بظاہر دیکھنے میں اتنے زیادہ مشکل نہیں ہیں، لیکن ان کا ثواب کتنا بڑا ہے، کیونکہ وہ کام اچھے ہیں تو اچھے کام کرنے میں بندے کو اچھا نتیجہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا بظاہر کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، فرض ہے انسان پر، مسلمان پر فرض ہے، اتنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ اچھا کام کر رہا ہے نا نماز پڑھنے والا، تو اس کو کیا ملتا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں بڑی پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا اے میرے صحابہ مجھے یہ بات بتاؤ، اگر تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، ایک آدمی کے گھر کے دروازے کے پاس ایک نہر گزر رہی ہو اور وہ آدمی روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، وہ آدمی اس نہر میں 5 مرتبہ روزانہ غسل کرے، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، اگر کوئی آدمی ایک بار بھی صحیح طریقے سے نہا لے تو میل تو اتر جاتی ہے، تو جو آدمی 5 بار نہا رہا ہے تو اس کے جسم پر تو کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح جو آدمی 5 بار غسل کرے اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتی، اسی طرح جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ کتنی بڑی جزا ہے، بظاہر دیکھنے میں اتنا کوئی مشکل عمل نہیں ہے نماز پڑھنا، 5 ٹائم کی حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف دینی ہے، لیکن اس کا کیا پھل ملتا ہے، اس کا کیا نتیجہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اچھا عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت کرے۔ جو آدمی یہ اچھا کام کرے گا اسے کیا ملے گا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی آدمی کسی پر اگر رحم کرتا ہے، کسی مخلوق خدا پر رحم کرتا ہے تو اسے اس کا اچھا پھل ملے گا، کہ جو آدمی اچھا کام کرے گا اسے اچھا اس کا ثمرہ ملے گا، تو جو مخلوق خدا سے محبت کرے گا، شفقت کرے گا، تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور اچھا عمل یہ ہے کہ بندہ غصے کو پی جائے، یعنی جب غصہ بندے کو آئے تو انسان کی فطرت ہے کہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن آدمی غصے کو پی جائے، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے غصے کو پی جانا۔ اور جو آدمی یہ اچھا عمل کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کیا ثواب عطا فرمائے گا؟ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کریم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تجھے غصہ آئے تو تو مجھے یاد کر اور غصے کو پی لے، تو جب مجھے جلال آئے گا تو اس وقت میں تم پر غصہ نہیں کروں گا، یعنی جب مجھے تجھ پر جلال آئے گا تو اس وقت میں تم پر غصہ نہیں کروں گا، لیکن ضروری ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اس وقت تم نے مجھے یاد کرنا ہے کہ میرا رب مجھے جانتا ہے، میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے غصے کو پی لینا ہے۔ جب تم یہ کام کرو گے تو جب مجھے غصہ آئے گا، مجھے جلال آئے گا، تو اس وقت میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا،
انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دے کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی، اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ تو خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ کیا وجہ بنی، کیا سبب بنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرمائی؟ تو کوئی نہ کوئی ضرور بہانہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کی بخشش کرتا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی عمل، بظاہر چھوٹا عمل بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے بیڑا پار کر دے۔ تو اس آدمی سے پوچھا کہ تمہاری بخشش کا سبب کیا بنا؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میری بیوی نے ہانڈی پکائی، مجھے بھوک بڑی زیادہ لگی ہوئی تھی، میں گھر آیا اور میں نے بیوی سے کہا کہ کھانا لاؤ، تو اس نے جب کھانا پیش کیا تو اس نے بڑا تیز نمک ڈال دیا تھا، کھانے میں نمک بڑا تیز ہو گیا تھا اس سے، تو مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور کھانا بھی بڑا کڑوا تھا، نمک زیادہ ڈل گیا تھا، تو مجھے غصہ بھی بڑا آیا کہ ایک تو مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی اور اوپر سے کھانا خراب ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے فوراً یہ سوچا، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار کوئی بات نہیں، انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو میں بھی تو سینکڑوں غلطیاں کرتا ہوں، ہزاروں غلطیاں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو مجھے نہیں پکڑتا، تو کوئی بات نہیں، اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میرا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بندی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اسے معاف کر دیا تھا، تو جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تم نے اس وقت غصہ پی لیا تھا، تمہیں غصہ آیا تھا، لیکن تم نے اس وقت غصہ پی لیا تھا، تو آج اگرچہ تیرے کام اچھے نہیں ہیں لیکن میں بھی غصہ پی لیتا ہوں، کیونکہ تم نے میری رضا کے لیے غصہ پی لیا تھا۔ تو غصہ پینا اتنا بڑا عمل ہے کہ جو آدمی غصہ پیتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ غضب فرمائے گا، جب اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا، تو جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے غصہ پیتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں فرمائے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ معاف کرتا ہے نا کسی کو، یہ بھی ہمارے ہاں معاشرے میں بڑی کمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی کو معاف نہیں کروں گا تو مجھے چودھری کون مانے گا۔ بھائی اگر میں کسی کو معاف کر دوں گا، میں بدلہ نہیں لوں گا۔ اگر کسی سے کہا جائے نا کہ یار معاف کر دو، جانے تو کوئی بات نہیں، وہ کہتا ہے یار اہیں چودھری ہونے ہیں، اگر اہیں بدلہ نہیں لائیں گے تو لوگ سمجھیں کہ انہاں کو اتھارٹی نہیں ہے، انہاں کو طاقت ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بدلہ نہیں لیں گے تو یہ ہماری عزت کی کمی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما زاد اللہ بعفو الا عزا، فرمایا جو آدمی معاف کرتا ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری عزت میں کمی ہوگی، بلکہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو آدمی معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور چار چاند لگا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو میں اور اضافہ کر دے گا۔ یہ اس عمل کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ عمل بڑا اچھا ہے، یہ عمل بڑا اچھا ہے، معاف کر دینا، درگزر کرنا، یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا پھل بھی اچھا ہوگا کہ جب بندہ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، اور دنیا میں اسے یہ اصلاح عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔